مال دینا. اور یتیم کو مال دینے کی جو بات کہی جا رہی ہے یہ عام یتیم کی بات ہو رہی ہے, عام یتیم کی بات ہو رہی ہے. اگر یتیم ہے ساتھ ساتھ اپنا حقیقی رشتہ دار ہے تو اس پہ مال خرچ کرنا حدیث کی روشنی میں ڈبل ثواب کا کام ہے, کیونکہ یتیم بھی ہے, صدقہ بھی دے رہے ہیں, وہ رشتہ دار ہے, رشتہ داری بھی ادا کر رہے ہیں, ڈبل کام کر رہے ہیں. تو یتیموں کے اوپر اپنے مال کو خرچ کرنے والا ہے متقی ہے. ہم خرچ کرتے ہیں تو ہم متقی ہیں, رشتہ داروں کو مال دیتے ہیں تو ہم متقی ہیں, نہیں کرتے ہیں تو ہم تو متقی ہیں نہیں. متقی کہاں سے بن پائیں گے؟ ہمارے یہاں دینداری, پرہیزگاری, متقی اس طرح کے الفاظ بڑی جلدی سے ہم عام لوگوں کے بارے میں کہہ دیا کرتے ہیں کہ فلاں صاحب بڑے دیندار ہیں, بہت نیک ہیں, بڑے پارساں ہیں, بڑے متقی ہیں. تو متقی کسے کہتے ہیں؟ دیندار کسے کہتے ہیں؟ پرہیزگار بندہ کون سا ہوتا ہے؟ قرآن نے جا بجا یہ چیز ہمیں بتایا ہے. تو بہت ساری آیتیں تو آپ کے سامنے خطبہ جمعہ کے مختصر وقت میں ہم بیان نہیں کر سکتے, پڑھ نہیں سکتے, ترجمہ نہیں کر سکتے. ایک آیت کریمہ سورہ بقرہ کی میں آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ متقی کہتے کسے ہیں, یہ ہمیں اور آپ کو جاننا چاہیے. جس تقوی کا اللہ رب العالمین نے ہم سے اور آپ سے مطالبہ کیا ہے, اور خاص کر کے تمام خطبوں کے اندر آپ ان 3 آیتوں کو سنتے ہیں, نکاح کے موقع پر بھی ان 3 آیتوں کو سنتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے بار بار اتقوا اللہ کہا ہے. اللہ کا تقوی اختیار کرو, متقی بن جاؤ. تو متقی کسے کہتے ہیں؟ اس کے تعلق سے سورہ بقرہ کی 177 نمبر کی آیت کریمہ ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں, اور پھر اسی کا ترجمہ کر کے اس کی مختصر وضاحت کرتا ہوں انشاءاللہ. اللہ رب العالمین نے فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والمؤفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. یہ پوری آیت کریمہ ہے 177 نمبر کی سورہ بقرہ کی. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے بتایا ہے کہ متقی کون ہے. ویسے تو قرآن کریم کے اندر بے شمار جگہوں پر اللہ رب العالمین نے بتایا ہے کہ متقی کس کو کہا جا سکتا ہے, اور متقیوں کے اعمال کیا ہوتے ہیں, ان کے عقائد کیا ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں ایک جگہ پر اتنی جامع بات شاید کہ قرآن کریم کے اندر اور آیتوں میں نہیں آیا ہے جتنا اس آیت کریمہ کے اندر آیا ہے. اس لیے میں نے آپ کے سامنے اسی آیت کریمہ کو چنا ہے. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ یہ آپ جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کرام کا قبلہ جو تھا وہ بیت المقدس تھا. پھر مدینہ جب گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ کچھ دنوں کے بعد چینج کر دیا گیا, اور اللہ نے حکم دیا کہ اب خانہ کعبہ کو قبلہ بناؤ. چونکہ اہل کتاب جو یہود اور نصارہ ہیں آج بھی موجود ہیں, ان کا بھی قبلہ بیت المقدس ہی تھا. تو وہ چینے گوئی کرنے لگے, مسلمانوں میں بھی چیگوئی ہونے لگی جب قبلے کے تحویل ہوا. اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب, مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر لینا ہی کل نیکی نہیں ہے. مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر لینا ہی کل نیکی نہیں ہے, یہ اصل نیکی نہیں ہے. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ. اللہ نے فرمایا کہ متقی, پرہیزگار, نیکوکار, نیکی کمانے والا وہ آدمی ہے جو اللہ پر ایمان لاتا ہے, یوم آخرت پر ایمان لاتا ہے, تمام فرشتوں پر ایمان لاتا ہے, تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لاتا ہے, تمام بھیجے گئے اللہ کی طرف سے نبیوں پر ایمان لاتا ہے. وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى, اور اپنے رشتہ داروں کو اپنا مال چاہت کے باوجود, لالچ کے باوجود, جمع کرنے کی حرص کے باوجود
اپنے رشتہ داروں کو وہ اپنا مال دیتا ہے، والیتاما اپنا مال یتیموں کو دیتا ہے، والمساکین اور اپنا مال مسکینوں کو دیتا ہے، وابن السبیل اپنا مال مسافروں کو دیتا ہے، والسائلین اور اپنا مال مانگنے والوں پر خرچ کرتا ہے، وفی الرقاب اور گردن آزاد کرنے میں اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ نماز قائم کرتا ہے، وَآتَ الزَّكَاةَ زکات دیتا ہے، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ پورا کرتا ہے، وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ اور تنگ دستی میں، غربت میں، فاقہ کشی میں صبر کرتا ہے، بیماریاں آ جاتی ہیں تو صبر کرتا ہے، جنگ کی نوبت آتی ہے تو صبر کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اولئک الذین صدقوا یہی لوگ ہیں جو یقیناً سچے ہیں، وہ اولئک هم المتقون اور یہی لوگ متقی ہیں۔ ترجمہ آپ نے سنا، سننے کے بعد میں آپ غور کریں، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر کچھ عقائد بیان فرمائے ہیں، ایمانیات بیان فرمائے ہیں، اور کچھ اعمال بیان فرمائے ہیں کہ ان عقائد کا حامل متقی ہے اور ان اعمال کا کرنے والا متقی ہے۔ کل اگر آپ دیکھیں گے تو 16-17 باتیں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کریمہ کے اندر بیان فرمائی ہیں۔ آپ ایک مرتبہ اور سنیں، اللہ پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، ملائکہ پر ایمان لانا، تمام کتابوں پر ایمان لانا، تمام کتابوں کا مطلب تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، تمام نبیوں پر ایمان لانا، یہ ہیں ہمارے ایمانیات سے متعلق ہمارے عقائد ہیں۔ ہمارا عقیدہ تمام نبیوں پر ہے، تمام آسمانی کتابوں پر ہے، اسی طریقے سے تمام فرشتوں پر ہے، آخرت پر ہے، اللہ رب العالمین پر ہمارا ایمان ہے۔ یہ ایمانیات سے متعلق ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعمال کے بارے میں وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى مال کی چاہت لالچ ہونے کے باوجود اپنے رشتہ داروں پر مال خرچ کرنا، اعمال کا بیان ہے یہ۔ اس کے بعد کہا یتیموں پہ خرچ کرنا، مسکینوں پہ خرچ کرنا، مسافروں کو دینا، مانگنے والوں کو دینا، گردن آزاد کرنے میں اپنے مال کو خرچ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ نے اعمال کا بیان کیا ہے۔ اور اس کے بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے اور عمل بیان کیا، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ نماز قائم کرنا، زکات دینا، وعدہ کرنا تو وعدہ پورا کرنا، اور ہر حال میں صبر کرنا، ہر حال میں صبر کرنا، یہ بھی اعمال ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو بتایا کہ یہ لوگ کیا ہیں؟ متقی ہیں۔ اب آپ کہیں گے الحمدللہ ہم متقی ہیں، کیوں؟ ہم سب مسلمان ہیں، اللہ پر ایمان ہے نا سب کا، متقی ہیں۔ آخرت پر ایمان ہے، ہاں آخرت پر ایمان ہے، ہم سب متقی ہو گئے۔ تمام کتابوں پر ایمان ہے، ہاں تمام کتابوں پر ایمان ہے، آسمانی اللہ تعالیٰ نے جتنی کتابیں نازل فرمائی ہیں سب پہ ہمارا ایمان ہے، ہم متقی ہو گئے۔ تمام نبیوں پر ہمارا ایمان الحمدللہ ہے، ہم سب متقی ہو گئے۔ یہ ایمانیات کا معاملہ ہے۔ آگے اللہ رب العالمین جو بیان فرماتا ہے وہ اعمال کو بیان فرماتا ہے۔ اتنی باتیں تو آپ اور ہم سننے کے بعد میں بڑے خوش ہوں گے، کیا کہ الحمدللہ جتنی باتیں اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی ہیں سب مانتے ہیں ہم۔ میں کہتا ہوں کہ یہ ہمارے اور آپ کے اندرونی معاملات ہیں، اور اندرونی معاملات میں کسی کے ہم جھانکتے نہیں۔ آپ کا ایمان کتنا مضبوط ہے، آخرت پہ کتنا مضبوط ہے، اللہ پہ کتنا مضبوط ہے، تمام نبیوں پر، تمام کتابوں پر آپ کا ایمان کتنا مضبوط ہے، ہمارا کتنا مضبوط ہے، یہ اللہ کے حوالے ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو سب کو ایمان میں پکا سچا بنائے، اس پر بحث نہیں ہے۔ لیکن جو ظاہری اعمال ہمارے یہاں دکھنے والے ہیں وہ سنیں، اس کے بعد تجزیہ کریں کہ ہم یقیناً میں متقی ہیں، تقوی ہمارے اندر پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے مال کو رشتہ داروں پر خرچ کرتے ہیں، مال کی چاہت بھی ہے، لالچ بھی ہے، کم نہ ہو جائے، اس کے باوجود بھی رشتہ داروں پہ خرچ کرتے ہیں۔ خرچ کرنے کا مطلب کئی طرح سے خرچ ہوتا ہے۔
एक खर्च आपने सुना होगा इसी मस्जिद के अंदर या और मसाजिद में जहां जहां आपने खुतबा सुना होगा, तकारीर सुनी होगी, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाकया, जो वो अपने एक रिश्तेदार पर खर्च करते थे, मिस्ताह बिन उसासा, मिस्ताह बिन असासा, उसासा है शायद, उन पर खर्च करते थे। उनके घर का मुकम्मल खर्च कर उठाते थे, किफालत करते थे। और अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर जब मुनाफिकों ने इल्जाम लगाया तो वो उसके अंदर शामिल तो नहीं हुए, वो लैतो लाल में पड़ गए। हालांकि होना ये चाहिए था कि क्लियर मुसलमान कहते ये झूठ है, ये फरेब है, ये मक्कारी है, ये दजल है, ये तोहमत है, ये बुहतान है, लेकिन वो ये ना कह सके, वो थोड़ा बीच बीच में रह गए, उन्होंने खर्च बंद कर दिया था। तो अल्लाह ने फिर उन्हें कहा कि नहीं, आपको उन पे खर्च करना, अल्लाह ने आपको दिया है तो आपको उन पे खर्च करना है। तो एक खर्च तो यह है कि मुकम्मल किसी अपने गरीब रिश्तेदार की किफालत करना। किफालत करना मतलब उसके खाना पीना, इलाज, मुआवजा, रहना सहना, जो आपकी ताकत है उस एतबार से किफालत करना। क्या मैं सवाल कर सकता हूं कि इस मस्जिद के अंदर कोई ऐसा नेक बंदा है जो अपने किसी गरीब की मुकम्मल किफालत करता हो? है कोई? अगर हो तो उठ करके कह सकता है कि हां मैं हूं। और मेरा गुमान है और गालिब गुमान है कि कोई एक बंदा भी ऐसा इस मस्जिद के अंदर नहीं है जो अपने किसी गरीब रिश्तेदार की मुकम्मल किफालत करता हो। एक भी नहीं है। एक तो किफालत यह होगी मुकम्मल जिम्मेदारी, और दूसरी किफालत वक्त जरूरत पर उसकी मदद करना, उसको माल देना। बीमार पड़ गया, उसको पैसे की जरूरत है, इलाज कराना, खाने की जरूरत है, खाना खिलाना, उसके बच्चे तालीम से महरूम है, तालीम याफ्ता बनाने के लिए माल खर्च करना, वो बेघर है, उसको घर देना, वो और दीगर मसाइब में मुब्तला है, उन मसाइब से उसको निकालना। ये हम लोग चुटपुट करते रहते हैं। एक आदमी की जरूरत होती है 1 लाख की, और जब हम कोशिश करते हैं तो सब मिलकर के हम 10,000 नहीं कर पाते हैं। 1 लाख तो बहुत दूर की बात है। इसीलिए वो इस मस्जिद में, उस मस्जिद में, इस शहर में, उस शहर में, इस सूबे में, उस सूबे में, इनसे उनसे न जाने कहां कहां ठोकरें मारता है। होता है हमारा सगा करीबी रिश्तेदार, हमारी जमात का, हमारी कौम का, हमारी बरादरी का, हम जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन हमसे नहीं हो पाता है। तो एक खर्चा ये होता है। दोनों सूरतों में हम गौर करें कि हम अपने रिश्तेदारों की किफालत करते हैं, अपने रिश्तेदारों पे माल खर्च करते हैं या नहीं करते हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने फरमाया कि मुत्तकी की एक अलामत यह है कि वो अपने रिश्तेदारों पर अपना माल खर्च करते हैं, अपने रिश्तेदारों को देते हैं। मामला तो आज उल्टा है। जितना करीबी रिश्तेदार होगा उतने ही ज्यादा उससे बिगाड़ होगा। जितना करीबी पड़ोसी होगा, एक दीवार होगी हमारे उसके बीच में, उतने ही ज्यादा उससे नाचाकी होगी। दूर के आदमी से दोस्ती होगी, गैर से दोस्ती होगी, लेकिन अपने से दोस्ती नहीं होगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया था एक मौके पर कि क़यामत की निशानियां ऐसे हैं और दौर आएगा कि आदमी अपने दोस्त को करीब कर लेगा, अपने बाप को दूर कर देगा। आज आलम यही है, आदमी अपने रिश्तेदारों को दूर किए हुए है और अपने जो नहीं है, पराए हैं, दोस्तारी है। वो दोस्तारी किस बिना पर है? दोस्ती भी हम करते हैं तो क्या देख करके दोस्ती करते हैं, ये कहने की बात नहीं है। अल्लाह ताला हमें अच्छी दोस्ती करने की तौफीक अता फरमाए। तो हम उन दोस्तों को करीब करते हैं, अपने पास बिठाते हैं और अपना मुहताज है। ये हमारा और आपका आलम है। तो रिश्तेदारों पर माल खर्च करना, रिश्तेदारों को देना, यही क्या है? मुत्तकी होने की अलामत है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मौलाना मैं खर्च करता रहता हूं, देता रहता हूं, और वो हमसे कटता रहता है।
اس کا جواب آپ لوگوں نے 1 مہینہ پہلے اسی مسجد کے اندر ایک پروگرام ہوا تھا، شیخ سرفراز احمد فیضی صاحب جو ممبئی میں رہتے ہیں، ان کا ایک پروگرام اسی مسجد میں ہوا تھا، اور اس کا عنوان تھا ہمارے رشتے کیوں ٹوٹتے جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے جو تقریر کی تھی نہایت ہی پرمغز تقریر اور نہایت ہی آسان لفظوں میں سمجھایا تھا۔ ایک بات آپ لوگوں نے سنا ہوگا، جو لوگ یہاں حاضر رہے ہوں گے، رشتہ داری جوڑنے کا مطلب، صلہ رحمی جوڑنے کا مطلب یہی ہوتا ہے نا کہ جو آپ سے توڑ رہا ہے آپ بار 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 اس سے جوڑیں، اور جو جڑا ہے اسے جوڑنے کا کیا مطلب؟ تو ہم یہ کہتے کہ ہمارا رشتہ دار ہے وہ ہم سے دور بھاگ رہا ہے، ہم قریب ہو رہے ہیں دور بھاگ رہے ہیں۔ آپ قریب ہوتے رہیے، وہ بھاگتا رہے گا۔ آپ اتنا فرض ادا کر رہے ہیں، آپ اللہ کے حکم پر عمل کر رہے ہیں، وہ خود جانے۔ تو ہمارے ہاں ایک بہانہ ہوتا ہے ہمارا رشتہ دار ہے وہ ہم سے دور رہتا ہے۔ بہرحال میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس آیت کریمہ کی روشنی میں کہ کیا ہم اپنے رشتہ داروں کو اپنا مال دیتے ہیں؟ اپنے رشتہ داروں کو اپنا مال دیتے ہیں؟ نہیں دیتے ہیں۔ یہاں رشتہ داری کی بات ہو رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے آئے تھے مدینہ میں، تو مدینہ سے سب کچھ چھوڑ کر کے جو صحابہ کرام آپ کے ساتھ آئے تھے، مکہ سے چھوڑ کر کے سب کچھ جو مدینہ میں آئے تھے، تو آپ نے مدینے میں جو صحابہ کرام تھے ان سے مواخات کرایا تھا، بھائی چارہ کرایا تھا، اور قرآن اندازی کر کے مہاجرین صحابہ کرام کو بانٹ دیا تھا، کون کس کے حصے میں آیا وہ اس کے ساتھ جائے۔ تو ان مہاجرین نے کیا کیا تھا؟ ان کو اپنا گھر دے دیا تھا، اپنا گھر دے دیا تھا۔ رشتہ داریاں تو نہیں تھی اتنی، لیکن کیا تھا؟ خونی رشتہ تھا، ایمان کا رشتہ تھا، اللہ کے لیے ہجرت کر کے آئے تھے، انہوں نے اپنا گھر دے دیا تھا۔ کیا ہم اپنے کسی رشتہ دار کو گھر دیں؟ اپنا گھر نہیں، اپنے ایک رہنے کے علاوہ الگ الگ ہمارے پاس گھر ہیں، اور ہمارا رشتہ دار قریبی وہ بے گھر ہے، ہمارا سگا بھتیجا، سگا بھانجا، سگی بہن، سگا بھائی، سگے ہمارے اپنے قریبی رشتہ دار، چاہے وہ ہمارے ددھیال کی طرف سے ہوں یا سسرال کی طرف سے ہوں یا ننیال کی طرف سے ہوں، کیا ہمارے گھر کے علاوہ جس میں ہم رہ رہے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس گھر ہے؟ اس کے بعد ہمارے پاس کوئی دقت نہیں ہوگی رہنے میں جو ہم اسے دے دیں گے؟ تو کیا کوئی بندہ ایسا ہے کہ جس نے دے دیا ہو؟ نہیں دیا ہے۔ ایک بندہ ہے، اب وہ دنیا میں نہیں ہے، جس نے گھر لے کر کے اپنے کو دیا، اور تو بقیہ میں نہیں جانتا ابھی۔ ہو سکتا ہے کچھ اچھے بندے، خوش نصیب بندے ایسے ہوں، اللہ کرے ایسے ہوں، اگر نہیں ہوں تو آپ سن لیں تو آپ کریں، لیکن ایسا بہت کم ہے میرے بھائیوں۔ رشتہ داروں پر مال خرچ کرنا، رشتہ داروں کو مال دینا، یہ متقی ہونے کی علامت ہے، متقی ہونے کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، یہ اعمال ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں، ہم نے انہی اعمال کو، انہی کردار کو چھوڑ دیا ہے، جس کی بنا پر آج ہم اس دنیا کے اندر مطعون اور مبغوض سمجھے جا رہے ہیں، اللہ کے نزدیک بھی اور بندوں کے نزدیک بھی۔ تو ایک بات یہ ہوگی وَالْيَتَامَى، یتیموں کو مال دینا۔ کیا ہمارے محلے میں یتیم ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے خاندان میں یتیم ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے رشتہ داروں میں یتیم ہے کہ نہیں ہے؟ سب جانتے ہیں رشتہ داروں میں ہیں، محلے میں ہیں، برادری میں ہیں، جماعت میں ہیں، خاندان میں ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں۔ کون ایسا بندہ ہے، کون ایسا بندہ ہے جو یتیم کی کفالت کرتا ہو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا کل قیامت کے دن جنت میں ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں۔ آپ نے ہاتھ اٹھا کر کے اشارہ کر کے بتایا ان دونوں انگلیوں کے بیچ میں کتنا گیپ ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی قربت ہوگی جنت کے اندر۔ کون یتیم کی کفالت کرتا ہے؟ یتیموں کو مال دینا، اور یتیم کو مال دینے کی جو بات کہی جا رہی ہے یہ عام یتیم کی بات ہو رہی ہے، عام یتیم کی بات ہو رہی ہے۔ اگر یتیم ہے اور ساتھ ساتھ اپنا حقیقی رشتہ دار ہے
تو اس پہ مال خرچ کرنا حدیث کی روشنی میں ڈبل ثواب کا کام ہے، کیونکہ یتیم بھی ہے، ہم صدقہ بھی دے رہے ہیں، وہ رشتہ دار ہے، رشتہ داری بھی ادا کر رہے ہیں، ڈبل کام کر رہے ہیں۔ تو یتیموں کے اوپر اپنے مال کو خرچ کرنے والا کیا ہے؟ متقی ہے۔ ہم خرچ کرتے ہیں تو ہم متقی ہیں، رشتہ داروں کو مال دیتے ہیں تو ہم متقی ہیں، نہیں کرتے ہیں تو ہم تو متقی ہیں نہیں۔ اور متقی کہاں سے بن پائیں گے؟ ایک نئے جوڑے کی زندگی کی شروعات ہوتی ہے، 3 آیات پڑھے جاتے ہیں تقوی کی، بار بار اس میں آپ کو بتایا جاتا ہے، آپ سنتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تینوں آیتوں میں اتقوا اللہ کیا ہے۔ جب نئی زندگی کی شروعات ہوتی ہے لعنتوں سے، خرافات سے، واہیات کاموں سے، ہندوانہ رسم و رواج سے، اللہ کی بغاوت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی نافرمانی سے، تو پھر آگے کی زندگی میں وہ دونوں یا ان دونوں سے پیدا ہونے والی نسل جو آنے والی ہے وہ متقی کہاں ہو سکتی ہے؟ ایسا تو ناممکن ہے، الا ماشاء اللہ، اللہ کا کرم ہو، رحم ہو کہ وہ توبہ کر لیں، سچے راستے پہ آ جائیں، اللہ تعالیٰ سدھار دے۔ لیکن جہاں پہلی اینٹ ہم نے ٹیڑھی لگا دی ہے تو عمارت سیدھی جائے، ہم اس کی توقع کیسے کر سکتے ہیں؟ تو متقیوں کی بات ہو رہی کہ متقی کون ہے؟ یتیموں پر مال خرچ کرنے والے۔ اس مسجد کے اندر بہت سارے لوگ آتے ہیں چندہ کرنے، آپ سنتے ہوں گے جب لوگ آتے ہیں چندہ کا اعلان کرتے ہیں تو اس کے غور سے سنا کریں میرے بھائیوں، غور سے سنا کریں، معلومات نہ ہو تو معلومات کر لیا کریں۔ بہت سارے لوگ آتے کہتے ہیں کہ ہم نے دارالایتام قائم کیا ہے۔ دارالایتام کو مطلب جانتے ہیں نا؟ ایسا مدرسہ، ایسا گھر کہ جس میں یتیم بچے ہی پڑھتے ہیں، ان کے رہنے سہنے، کھانے پینے، تمام کاموں کا انتظام ایک بندہ اپنے سر پر اٹھا کر کے در در سے ٹھوکریں کھا کر کے آپ لوگوں کے خیرات، زکوٰۃ، آپ لوگوں کی امداد سے ان بچوں کی پرورش کرتا ہے، کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، علاج کراتا ہے، تعلیم دیتا ہے، اور ان کو پڑھا کر کے نکال کر کے جوان بالغ بنا دیتا ہے، وہ اپنے گھر جاتے ہیں۔ تو آتے ہیں اعلان کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ ابھی کچھ دن پہلے ایک بہت جید عالم آئے تھے، انہوں نے خطبہ بھی دیا تھا، آپ لوگوں نے سنا بھی تھا، بڑا مؤثر خطبہ دیا تھا۔ شیخ ذاکر عباس مدنی، گجرات میں ایک جگہ انہوں نے دیکھا کہ نان مسلم، غیر مسلمین دارالایتام قائم کیے ہوئے ہیں اور اس میں بلا تفریق سب لوگ اپنے بچوں کو ڈال رہے ہیں۔ انہوں نے ہمت کر کے کچھ لوگوں کو وہاں تیار کیا اور تیار کرنے کے بعد اپنے کندھوں پہ ذمہ داری لی۔ اچھے عالم ہیں، عربی زبان میں ان کی کتابیں ہیں، کویت وغیرہ سے چھپی ہیں، معمولی عالم نہیں، ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ ہمارے ہاں جو آتا ہے اعلان کرتا ہے نا تو ہم تو اسی نظر سے دیکھتے ہیں جو ہماری دنیا کی نظر ہے۔ اللہ کے بندو، کم از کم کبھی عالم آئے یہاں بولے تو اس کی بات کو غور سے سنو، اس سے ملو، اس سے پوچھو۔ اچھے عالم انڈیا کے مستند معتبر علماء میں سے، انہوں نے اپنی ذمہ داری پہ کندھوں پہ لے کر کے یہ کام شروع کیا، دارالایتام شروع کیا۔ آپ لوگوں نے چندہ دیا تھا۔ یہ ہے یتیموں کی کفالت۔ تو یتیموں کی کفالت اگر آدمی یہ کر لے، دور مت جائیے، ہم ذمہ داری کا احساس کرتے اپنے محلے میں دیکھنے کی ہمارے کتنے رشتہ دار، ہر آدمی دیکھ لے ہمارے کتنے رشتہ دار ہیں جن کے پاس گھر نہیں، ہمارے کتنے رشتہ دار ہیں کہ جن کے پاس بچے پڑھنے والے ہیں وہ پڑھ نہیں پاتے ہیں، ہمارے کتنے رشتہ دار ہیں کہ جن کے پاس اس ٹھنڈی کے موسم میں لحاف نہیں ہے، ان کے بچوں کو گرم کپڑے نہیں ہیں، ان کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے۔ ہمارا کون سا رشتہ دار ہے کہ اسے کیا ضرورت ہے جا کر کے اس کے گھر پہ چپکے سے معلوم کریں اور پھر وہ ہم چپکے سے اس کی ضرورت پوری کریں۔ ہم کہتے ہیں کہ آج اگر آپ تہیا کر لیں گے کل صبح تک کے یہ بیماری، یہ پریشانی ختم ہو جائے گی۔ آج تہیا کر لیں، شام کو ابھی جائیں اپنے رشتہ دار کے پاس چپکے سے اور معلوم کریں، ختم۔ ہر آدمی کر لے، کتنے یتیم ہیں، ہر آدمی دیکھے، کرتا کون ہے؟ کوئی نہیں کرتا ہے۔ سنتے ہیں، سناتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، بیان کیا جاتا ہے، لیکن کرتا کون ہے؟ کوئی نہیں کرتا ہے۔ لہذا کیا ہوتا ہے؟ بھیک مانگنے پڑتے ہیں، اعلان کرنا پڑتا ہے، چندے کا اعلان ہوتا ہے، اور جب دیتے ہیں تو دکھا دکھا کر کے دیتے ہیں۔ اللہ کے بندو، یہ ذمہ داری ہے، یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے پاس چپکے سے جاؤ، اور چپکے سے جانے کے بعد میں آپ
معلوم کرو اور معلوم کرنے کے بعد میں پھر اس کی ذمہ داری پوری کرو۔ آپ لوگ کہتے ہوں گے بڑی مثالیں مولانا دیتے ہیں، لیکن مثالیں دینی پڑتی ہیں۔ اسی مسجد کی بات ہے، تقریباً 5-6 سال پہلے کی بات ہے، اسی مسجد میں ہو سکتا ہے وہ بندہ بیٹھا ہو، ایک گھر کے اندر گیا، دیکھا 4 بچے ایک ہلکے سے لحاف میں، اس وقت جو ٹھنڈی پڑ رہی ہے، کڑاکے کی ٹھنڈی میں سکڑ کر کے رات میں 11 بجے لیٹے ہوئے ہیں، تھر تھر کانپ رہے ہیں۔ اس محلے کی بات کرتا ہوں، اس محلے کی بات کرتا ہوں، جماعت کی بات کرتا ہوں۔ وہ بندہ گیا، دیکھا، رویا بھی، پھر اس نے انتظام بھی کیا اپنی طاقت کے مطابق۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں دینا ہے تو یوں ڈالا، دیا، وہ بھی دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، نیت پہ اللہ تعالیٰ فیصلے کرتا ہے، ہم آپ کی نیتوں پر شک نہیں کرتے ہیں۔ لیکن اصل یہ ہے کہ ہر آدمی کو غیرت ہے۔ میرے عزیزوں، ثروت والے جو ہیں، مالدار ہیں، پیسے والے ہیں، آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، ایک بھیک مانگنے والے کی بھی غیرت ہوتی ہے۔ آپ کیوں نہیں اپنے رشتہ داروں میں جا کر کے دیکھتے ہیں؟ یتیموں کے پاس کیوں نہیں جاتے ہیں؟ کیوں نہیں جا کر کے معلوم کرتے ہیں چپکے سے، اور چپکے سے معلوم کر کے وہاں دے کر کے آئیے، جیسے آپ شادیوں میں چپکے دیتے ہیں۔ آپ کو یہ باتیں میری تلخ لگے گی کہ آپ کہتے ہیں کہ میں جہیز سے دور ہو گیا، بارات سے دور ہو گیا، اس سے دور ہو گیا، اس سے دور ہو گیا۔ بظاہر تو آپ دور ہو گئے، یاد رکھیے، آپ وہ رویہ نہ اپنائیں، آپ وہ رویہ نہ اپنائیں جو مسل میں مشہور ہے، ایسا پانی پیتا خدا نہیں جانتا۔ میرے عزیزوں، میرے کرم فرماؤ، باز آ جاؤ، توبہ کر لو۔ ہم نہیں دیکھتے ہیں، دنیا نہیں دیکھتی ہے، اللہ بھی نہیں دیکھتا ہے۔ بارات نہیں، منگنی نہیں، جواب نہیں، یہ نہیں، وہ نہیں، اس سے دگنا تگنا تم خرچ کر دے رہے ہو لعنتوں میں، اور کہتے ہو میں نے یہ نہیں کیا، میں نے وہ نہیں کیا۔ اگر میں نہیں جانتا، عوام نہیں جانتی، آپ کے دائیں بائیں نہیں جانتے، اللہ بھی نہیں جانتا، کیا عقیدہ ہے؟ اللہ بھی نہیں دیکھتا، کیا عقیدہ ہے؟ باز آ جاؤ، ایسا پانی پیتا خدا نہیں جانتا۔ اس واقعہ کو سنا کہ نہیں سنا؟ روزے سے رہتا تھا، یہ بنایا ہوا معاملہ ہے، لیکن یہ عبرت ہے اس کے اندر۔ روزہ رکھتا تھا، پیاس لگتی تھی، نہانے کے بہانے ندی میں ڈبکی لگاتا، پانی پی لیتا تو کیا کہتا؟ ارے عام تو عام، ایسا پانی پی لیتا ہوں، اللہ بھی نہیں جانتا ہے۔ تو لوگوں نے اس واقعے میں بتایا کہ اس کے گلے میں ایک مچھلی اٹک گئی پینے میں، اب وہ باہر نکلا تو پتہ چلا لوگوں کو ارے تو پانی بھی پیتا ہے اور روزہ بھی رکھتا ہے۔ یہ ایک مثل مشہور ہے، کہاوت ہے، لیکن یہ کہاوتیں کہیں نہ کہیں صادق آتی ہیں۔ باز آ جاؤ، ان لعنتوں سے باز آ جاؤ۔ ہندوستانی مسلمان خصوصاً، پوری دنیا کے مسلمان عموماً اللہ کے نظر میں اس وقت مبغوض ہیں، اپنی بدعمالیوں کی بنا پر، بد کرداریوں کی بنا پر، بد اخلاقیوں کی بنا پر آج یہ مطعون ہیں، مبغوض ہیں، بلبلا رہے ہیں۔ پوری امت بلبلا رہی ہے، اکا دکا مست ہیں، شراب و کباب میں مست ہیں، رسم و رواج میں مست ہیں، اپنی دولت میں مست ہیں، اپنی رنگینیوں میں مست ہیں۔ یاد رکھیے، جب مصیبت آئے گی تو سب کے لیے آئے گی۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یتیموں کی کفالت کرو، رشتہ داروں کو مال دو، چپکے سے جاؤ، معلوم کرو کیا ضرورت ہے، آپ ضرورت معلوم کر کے وہاں وہ ضرورت پوری کرو۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا مسکین آپ بار بار سن چکے ہیں، اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ضرورت ہے، مانگتا نہیں ہے۔ آپ جائیے اس کے گھر، معلوم کیجئے، اس کو دیجئے، اس کی ضرورت پوری کیجئے۔ مسافر ہے وہ تو پیسے والا، اسے ضرورت نہیں، لیکن سفر میں اسے ضرورت آ گئی، اس مسافر کو بھی دیجئے۔ آپ مانگنے والا، ہاتھ پھیلانے والا، اس کو بھی دیجئے۔ گردن آزاد کرنا اب غلامی کا دور نہیں، نہ اسلام کی برکت غلامی نہیں رہی، لیکن اس کے ختم ہونے پر ہم اللہ کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ آپ سے کہنا چاہیں گے کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں کتنے مسلمان ایسے ہیں جو بے گناہ، بغیر کسی جرم کے جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ آپ ان کی پیروی کیجئے، قانونی لڑائی لڑیے، اور آپ اپنے پیسے کو ان پہ خرچ کیجئے۔ یہ ہمارا اور آپ کا کام ہے۔ کتنے ایسے علماء ہیں، ان کی تنظیمیں ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں۔ میں نام نہیں لیتا، بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے، میں نام نہیں لیتا، لیکن ہیں، اور وہ عالم ہی کر رہے ہیں۔ ایک کی نہیں، دو کی نہیں، سینکڑوں کے مقدمات وہ دیکھتے ہیں،
اور مال خرچ کر رہے ہیں اور آزاد کرا رہے ہیں، جیلوں سے رہا کرا رہے ہیں، تو آپ اس پہ خرچ کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے لیے اعمال بتایا، کہا یہ کرنے والے کون ہیں؟ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں۔ اب اس کے بعد میں آگے اللہ تعالیٰ نے نماز کا بیان کیا، نماز کو بعد میں رکھا۔ آپ دیکھیں یہ تینی چیزیں، پہلے ایمانیات کا بیان کیا، ایمان ضروری ہے، بعد میں ایسے کام کا بیان کیا جو رفاہی کام ہے، سوشل کام ہے، جس کو آپ بولتے ہیں سوشل ورک، رفاہی کام ہے، اللہ نے وہ بیان کیا۔ اس کے بعد میں ذاتی عمل اللہ نے بیان کیا، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز بھی قائم کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ جو سوشل ورک کرتا رہے گا بہت بڑا اچھا آدمی ہے، بڑا ایماندار اور بہت نیک، بڑا متقی، بڑا پرہیزگار۔ اس دنیا میں عیسائیوں سے زیادہ کوئی سوشل ورک کام نہیں کرتا ہے۔ آپ اپنے بریلی میں دیکھیے، آپ چلے جائیے ماڈل ٹاؤن میں جو گردوارہ ہے، آپ دیکھ لیجئے کھانے کا وہاں لنگر، اس اسٹیڈیم روڈ پہ دیکھیے تینوں ٹائم کا ناشتہ دوپہر 3-10 روپے پہ ملتا ہے۔ آپ پورے شہر کے اندر اتنے مسلمان ہیں، اتنی مسجدیں ہیں، اتنے مزارات، بڑے بڑے درگاہ ہیں، آپ کسی بھی بتا دیجئے چلتا ہو کہ تینوں ٹائم کھانا چلتا ہو؟ اب بتا دیجئے ہوتا ہے کہیں؟ تو خالی رفاہی کام کرنا یہ ایمان کی علامت نہیں ہے، یہ متقی ہونے کی علامت نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا نمازی بھی ہو، نماز پڑھتا ہو۔ نماز کا کیا عالم، کتنا بھی آپ کہہ لیجئے، جو نہیں رینگتا ہے، جو نہیں رینگتا ہے۔ کوئی معمولی سی بدن میں حرارت نہیں ہوتی ہے بے نمازیوں کو۔ کتنا آپ کہتے بے نمازی کا جنازہ نہیں پڑھایا جائے گا، بے نمازی قبرستان میں دفن کیا جائے، یہ ائمہ کرام کا فتویٰ ہے۔ اگر میاں بیوی ہیں، ایک نماز پڑھتا ہے ایک بے نمازی ہے، تو عرب علماء کا یہ فتویٰ ہے کہ اپنے آپ نکاح ٹوٹ گیا، نکاح نہیں ہے۔ آپ کتنا بھی بتاتے رہیے، کوئی فرق نہیں پڑتا، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ نماز اتنا آسان بنا لیا ہم نے کہ کچھ بھی ہم اس کو نہیں سمجھتے ہیں۔ اتنی بڑی مسجد میں اتنی تعداد، ابھی پھر اثر میں وہی تعداد ہوگی۔ آپ کہیں گے پورے شہر سے آتے ہیں تو بھر جاتے ہیں، ٹھیک ہے پورے شہر سے آتے ہیں، محلے میں بھی آئے تو کم سے کم 5 صف ہو جائے گی، 6 صف ہو جائے گی، کہاں چلے جاتے ہیں سب محلے والے؟ تو نماز قائم کرتا ہو وہ متقی ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا زکوٰۃ ادا کرتا ہو۔ اوپر جو بیان ہوا وہ نفلی خرچے کا تھا معاملہ، یتیموں کو دینا، مسکینوں کو دینا، مسافروں کو دینا، مانگنے والوں کو دینا، رشتہ داروں کو دینا، وہ عام خرچہ ہے۔ یہاں زکوٰۃ جو فرض ہے سال میں، اس کا بیان اللہ تعالیٰ کرتا ہے کہ زکوٰۃ دینا، جیسے نماز کا عالم ہے ویسے زکوٰۃ کا بھی عالم ہے، جیسے نماز کا عالم ہے وہی عالم زکوٰۃ کا بھی ہے۔ ہم دیتے ہیں زکوٰۃ؟ نہیں دیتے ہیں۔ جیسے نماز نہیں پڑھتے ہیں ایسے زکوٰۃ بھی نہیں دیتے ہیں۔ وعدہ کر کے وعدہ پورا کرنے والا تو اس دنیا کا سب سے بڑا بیوقوف سمجھا جاتا ہے۔ وعدہ کر کے وعدہ پورا کرنے والا اس وقت اس دنیا میں سب سے بڑا بیوقوف سمجھا جاتا ہے۔ اللہ نے کہا وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ پورا کرتے ہیں۔ اور صبر کرنا، اور صبر کا عالم کیا ہے؟ غربت یا بیماری، تنگ دستی، بیماری یا جنگ کے عالم اگر آ جائیں تو ہمارے بے صبری کا عالم کیا ہوتا ہے؟ ابھی وہ SIR چل رہا ہے، SIR ہی تو بولتے ہیں نا۔ مسلمانوں کی بے صبری کا عالم کیا ہے؟ مسلمانوں کی بے صبری کا عالم کیا ہے؟ یہ کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے۔ کیسے بلبلا رہے ہیں، کیسے بھاگے بھاگے پھر رہے ہیں۔ اس دنیا میں اگر آپ اپنے ثبوت نہیں دے پائے تو آپ کو بنائے گئے جیل میں سرکار ڈال دے گی، کھانا بھی دے گی، رہنا بھی دے گی، سب کچھ کرے گی، اور اللہ کے قانون کی پامالی کرتے جا رہے ہو۔ اللہ تعالی آخرت میں جیل میں یعنی جہنم میں ڈالے گا، تب کیا کرو گے؟ تب کیا کرو گے؟ کبھی سوچا؟ نہیں بات سمجھ میں آئی؟ اگر اپنے ثبوت انڈین مسلمان نہیں دے پائے کہ میں انڈین ہوں تو سرکار کیا کرے گی؟ بنائے ہوئے قید خانے میں ڈال دے گی۔ لیکن ایسے نہیں کہ آپ کو بھوکوں مار دے گی، اس میں کھانا پینا ہوگا۔ سوشل میڈیا پہ دیکھیں بڑی خوبصورت بلڈنگ بنا کے تیار ہوئی ہے، اچھی اچھی بلڈنگیں بنا کے تیار ہو رہی ہیں۔ اب میں کہنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کہ ہاں اگر ہم ثبوت نہ دے پائیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ثبوت نہ دے پائیں ہم متقی ہیں، ہم ثبوت نہ دے پائیں کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، ہم ثبوت نہ دے پائیں کہ ہاں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، اللہ ہمارا کون ہے، رسول ہمارے کون ہیں،
ہمارا دین کیا ہے، ہم جواب نہ دے پائیں تو اللہ تعالیٰ کہاں ڈالے گا؟ جیل میں ڈالے گا نا۔ اس جیل کا نام کیا ہے؟ جہنم۔ جیسے آج جیل کا نام کیا ہے وہ ہم کہہ نہیں پاتے، انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ ڈیٹینشن سینٹر۔ تو ہم اس کو جیل خانے میں بول نہیں پاتے ہیں، بھائی کیا کریں، انگریزی تو ہے نہیں تو ہم اس کو اردو میں کہہ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر جیل خانے میں ڈالے یعنی جہنم میں ڈالے تب کیا ہوگا میرے بھائیوں؟ کبھی سوچا؟ وہاں کے کاغذات صحیح کرانے کے لیے، نام صحیح کرانے کے لیے، صحیح مسلمان بنانے کو سوچا؟ کچھ بھی نہیں۔ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، بڑا غفور الرحیم ہے، بڑا غفور الرحیم ہے، یقیناً غفور الرحیم ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا نبی عبادی، میرے بندوں کو خبر کر دو کہ میں غفور الرحیم ہوں۔ آگے اسی میں جو وَأَنَّ عَذَابِي، میرا عذاب بھی بہت سخت ترین عذاب ہے۔ ایک پہلو دیکھتے ہو، دوسرا پہلو نہیں دیکھتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وعدہ کر کے وعدہ پورا کرنے والے ہیں۔ یہ 16-17 چیزیں ہیں، کچھ ایمانیات ہیں، عقائد ہیں، کچھ اعمال ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان پر عمل کرنے والے ہی متقی ہیں۔ خالی نماز پڑھ لے، رشتہ داروں کو دھتکارتا رہے، یتیموں کو دھتکارتا رہے، وہ متقی نہیں ہے۔ زکوٰۃ دیتا رہے اور وہ یتیموں، مسکینوں، غریبوں کو دھتکارتا رہے، رشتہ داریاں توڑتا رہے، وہ متقی نہیں ہے۔ یا خالی سوشل ورک کرتا رہے، نماز روزے حج زکوٰۃ کے قریب نہ آئے، وہ مسلمان متقی نہیں ہے۔ ایک مجموعہ ہے، اس مجموعے پہ عمل کرنے والا متقی مسلمان بن سکتا ہے، وہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے۔ لہذا میرے مسلمان بھائیوں، نوجوانوں، بزرگوں، عزیز دوستوں، میں آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ جو نکاح کے وقت 3 آیات پڑھی جاتی ہیں، ان 3 آیات کا معنی مفہوم بھی ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے۔ اور آپ لوگوں سے بڑی عاجزانہ التماس کریں گے، اللہ کے واسطے، اپنے فائدے کے لیے، آنے والی نسلوں کے فائدے کے لیے، امت مسلمہ کے فائدے کے لیے، پہلی اینٹ یعنی نکاح کے وقت ٹیڑھے پن کا اظہار تو مت کرو۔ یہ جو گندگیاں پھیلاتے ہو، اللہ کے واسطے اس سے باز آ جاؤ۔ اور ایک بات اور جوڑ کے کہنا چاہتا ہوں، میں حرام کا فتویٰ تو نہیں دے رہا ہوں، میں مفتی نہیں ہوں، نہ میرا علم اس پائے کا ہے، لیکن اتنا تو ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ تہمت کے جگہوں سے تو بچو۔ جو نیک پسند لوگ ہیں، دین پسند لوگ ہیں، جن کے دل میں اس کو دیکھنے کے بعد کڑھن ہوتی ہے، جلن ہوتی ہے، دیکھنے کے بعد ان کو غم و غصہ آتا ہے، کچھ کر نہیں سکتے، تو کم از کم ایسے لوگوں کی محفلوں مجلسوں میں شریک ہونے سے تو باز آ جاؤ۔ اللہ کے بندو، اللہ کے ہاتھ کم از کم یہ تو کہہ سکو، اللہ جو میرے بس میں تھا وہ تو میں کر سکا، یہ تو کر لو، کچھ تو کرو۔ اللہ تعالی ہم کو، آپ کو، سب کو ایک اور نیک بنائے، ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، سچی توبہ کرے، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ بڑا تواب ہے، غفور ہے، رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہمیں، آپ کی سب کو یہی امید ہے کہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور ہمیں سیدھے راستے پہ چلائے گا۔ اللہ رب العالمین ہم کو، آپ کو ایک اور نیک بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔